السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کا علم سیکھنے کی، اس کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے تکبیر تحریمہ، قناعت، تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے یہاں پہ اب ہم سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما۔ سورة الفاتحة۔ الحمد، الحمد حمزہ زبر لام ال، اس کو او ہم نہیں کریں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، ہونٹوں کو چوڑا کر کے بالکل بکھیر کے۔ الحمد، حمد، ہا جو ہے اس پہ زبر ہے اور میم ساکن ہے، اور اس کو ہم اس پہ غنہ بالکل نہیں پیدا کریں گے، بالکل ظاہر کر کے، ٹھیک ہے۔ الحمد، الحمد حمزہ کی آواز جو ہے وہ بالکل سیدھی، عین کے ساتھ مشابہ نہ ہو، جیسے کچھ پڑھتے تجوید کے ساتھ جب پڑھنے لگتے ہیں تو وہ الحمد پڑھ جاتے ہیں، نہیں بلکہ الحمد۔ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق، لام باریک، ہا کا مخرج پختہ، میم جو ہے اس پہ واضح کر کے، کیونکہ میم ساکن کے بعد دال آ گیا تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ، اور یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو للہ نہیں کریں گے بلکہ للہ، ٹھیک ہے۔ للہ لام، یہ اللہ کی لام اسم جلالہ کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یہ کھڑی زبر ہے، اس کے اوپر کھڑی حرکت ہے، تو اس کو ہم للہ، للہ، ٹھیک ہے۔ اور لام، اللہ کی لام اسم جلالہ سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے جو پہلا ورڈ ہے، تو یہ باریک پڑھی جائے گی۔ للہ رب، رب العالمین، را زبر با، رب با زیر لام بل، با مشدد ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ جو مشدد لفظ ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں، ایک دفعہ وہ پچھلے لفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ایک دفعہ اگلے لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، یہ ساکن ہے تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ اس میں ملا دیا، ادروائز اگر اس کے آگے لفظ متحرک ہو تو یہ پہلے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، دوسری اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ رب، را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے، رب العالمین۔ آ کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ عالمین، مین، یا اس کو لمبا کیوں کیا؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آگی تو یہ یا مدہ ہوگی، تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ رب العالمین۔ اس کے بعد ہے الرحمن، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پہ ہم لازمی رکیں گے۔ الرحمن الرحیم، الف لام لام تعریف، را جو ہے وہ مشدد ہے، ہا کا مخرج واضح کریں، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، پھر نون زیر نی، الف لام لام تعریف، نون کو را میں ملا دیں گے۔ یہاں پہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہاں پہ حالانکہ زبر تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم نے وہ خود سے زبر لگائی، یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، کوشچننگ جب کریں گے کوشچن وائز کر کے تو بتائیں گے کہ یہاں پہ زبر کیوں لگائی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پہ زبر ہے نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، یا مدہ وقف بالاسکان۔ اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر، لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، مالکی، یو واولین نرمی سے، مدین، الف لام لام تعریف، دال مشدد میں میم کو ملا کے سختی سے پڑھیں گے، اور دین اس کو لمبا اس لیے کیا کیونکہ یا مدہ
اور یہاں پہ نون کے نیچے زیر ختم کر دی کیونکہ یہ وقف الاسکان اور یہاں وقف مطلق کی علامت بھی ہے. ایاک نعبد، ایاک، سوری یہاں پہ ہم نے جلدی سے پڑھ دیا. ایاک الف مدہ آ گیا تو اس کو ہم لمبا کریں گے. ایاک نعبد، نعبد عین خالی ہے تو اس کا مخرج واضح کریں. با پہ پیش ہے، دال پہ بھی پیش ہے. نعبد و ایاک، و ایاک نستعین، سین نستعین، تا کا بھی واضح نظر آئے مخرج. حمزہ زیر یا عین، نون کے اوپر پیش ختم کر دیں گے کیونکہ وقف مطلق اور وقف الاسکان ہوگا یہاں پہ تو وقف تام کی علامت بھی آ رہی ہے. تو ایک دفعہ ہم پورا پڑھ لیتے ہیں. آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، نیکسٹ اس کا پارٹ جو ہے وہ ہم کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.